subscribe to my channel. کہیں بہت دور بادلوں کے درمیان ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا جسے چمکتی وادی کہا جاتا تھا۔ یہ وادی اپنے قدرتی حسن، چمکتے جھرنوں اور سرسبز میدانوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی، لیکن اس وادی کی اصل وجہ شہرت وہاں رہنے والی 3 جادوئی پریاں تھیں۔ ان کے نام نور، زر اور حسین تھے۔ نور روشنی کی پری تھی، دن کے وقت سورج جیسی چمک اور رات کو چاندنی جیسی نرم روشنی بکھیر سکتی تھی۔ زر کے پاس زندگی کو رنگین اور خوشحال کرنے کی طاقت تھی۔ وہ جہاں قدم رکھتی وہاں پھول کھلتے اور زمین سرسبز ہو جاتی۔ حسین کے پاس جادوئی موسیقی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بانسری بجاتی ہر جاندار کے دل میں خوشی اور سکون بھر دیتی۔ چمکتی وادی میں سب کچھ خوشحال تھا۔ لوگ پریوں کی مہربانیوں کے شکر گزار تھے اور ان کے دیے ہوئے تحفے وادی کو جنت بناتے تھے۔ نور کی روشنی سے فصلیں بڑھتی رہتی تھیں، زر کی طاقت سے دریا ہمیشہ بہتے رہتے تھے اور حسین کی موسیقی سے دلوں میں محبت اور سکون قائم رہتا تھا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ تو ضرور آتا ہے۔ وادی کی خوشبوؤں کو ایک خطرہ لاحق ہو گیا جب ظلمت دیو نامی ایک شیطانی عفریت وادی کے قریب آ پہنچا۔ یہ دیو اپنی طاقت اندھیروں کے جادوئی آئینے سے لیتا تھا۔ یہ آئینہ اس کی روحانی توانائی کا مرکز تھا اور جس جگہ بھی دیو اسے لے کر چاہتا وہاں اندھیرا چھا جاتا اور زندگی ختم ہو جاتی۔ ایک رات ظلمت دیو نے چمکتی وادی پر حملہ کر دیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، درخت بھی سوکھنے لگے اور جھرنے خاموش ہو گئے۔ وادی کے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریوں سے مدد مانگی۔ پریوں نے فوراً ایک خفیہ جگہ پر ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی تمام طاقتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ لیکن ان کے سامنے بڑا سوال یہ تھا کہ آئینہ کس طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جادوئی حفاظتی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ زر نے کہا، ہمیں دیو کو کسی طرح سے دھوکہ دینا ہوگا اور قلعے کے اندر گھسنا ہوگا۔ نورین بولی، میں اپنی روشنی کا استعمال کرتے ہوئے اندھیروں کو کمزور کر دوں گی۔ حسین نے کہا، میری موسیقی دیو کے سپاہیوں کو سلا سکتی ہے۔ پریوں کو قلعے تک پہنچنے کے لیے ایک جادوئی دریا عبور کرنا تھا جس پر ایک پل تھا۔ یہ پل صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا تھا جو دل سے پاک اور نیت سے صاف ہوتے تھے۔ نور نے اپنی روشنی کا استعمال کیا، زر نے درختوں سے مدد لے لی اور حسین نے پل کو اپنی موسیقی سے جگا دیا۔ پل نے ان کا راستہ دے دیا۔ قلعے کے راستے میں پتھریلی پہاڑیاں تھیں جن میں چھپے ہوئے جادوئی سانپ راستہ روک رہے تھے۔ زری نے اپنی طاقت سے پہاڑوں پر بیلیں اگائیں اور حسین نے اپنی دھن سے سانپوں کو پرسکون کر دیا۔ اس طرح وہ قلعے کے قریب پہنچ گئے۔ قلعے کے اندر ایک گہرا اندھیرا تھا۔ ظلمت دیو نے اپنی طاقت سے قلعے کو ایک بھول بھلیا بنا دیا تھا۔ نور نے اپنی روشنی سے راستے کو روشن کیا، لیکن ہر کمرہ دوسرے سے زیادہ خطرناک تھا۔ ایک کمرے میں زہریلی ہوا بھی تھی جسے زر نے اپنی سرسبز ہوا سے ختم کر دیا۔ آخر کار تینوں پریاں اس کمرے تک پہنچ گئیں جہاں آئینہ رکھا ہوا تھا۔ آئینہ روشنی کو جذب کر کے دیو کو طاقتور بنا دیتا تھا۔ دیو وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی پریاں آئینے کے قریب پہنچی، دیو نے ان پر حملہ کر دیا۔ حسین نے اپنی بانسری بجائی اور دیو لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔
زری نے اپنی بیلوں سے آئینہ کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن آئینہ بہت طاقتور تھا۔ نور نے اپنی روشنی کو آئینے پر مرکوز کیا، اور جیسے ہی روشنی آئینے کے اندر پہنچی، آئینہ چٹکنے لگا۔ دیو نے غصے سے ایک زوردار چیخ ماری، لیکن تینوں پریوں نے اپنی طاقتوں کو اکٹھا کر دیا۔ آئینہ ٹوٹ گیا اور دیو ایک دھوئیں کے بادل میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ آئینے کے ٹوٹتے ہی وادی میں زندگی واپس لوٹ آئی۔ اندھیرے کے بادل چھٹ گئے، دریا پھر سے بہنے لگے، اور لوگ دوبارہ خوش ہو گئے۔ پریوں کی قربانیوں نے وادی کو بچا لیا تھا۔ وادی کے لوگوں نے ایک جشن منایا اور یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، جیسے تینوں پریوں نے مل کر وادی کو بچایا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، اتحاد اور قربانی کے ذریعے کسی بھی مشکل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں